ڈاکٹر صاحب بات اب اگلے ہفتے پر جا چکی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تاخیر ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آ رہی ہے اور حکومت بھی کوئی اتنی جلدی میں نظر نہیں آ رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے پر امید بہت دکھائی دے رہے ہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب خان صاحب آنے والے ہیں باہر, اور حامد رضا صاحب نے کہا جی اب ہمارے ہنسنے کے دن آ گئے. تو کوئی ایسے امکانات لگ رہے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو ہے ڈائلاگ, دوسرا یہ بات کرنا کہ وہ باہر آ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس لیے وہ جس کے دو ہی ایکسپلینیشن ہیں نا. ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو انکریج رکھنا, اپنے لوگوں کو خوش رکھنا, ان پر امید رکھنا, اس قسم کے بیانات سے حاصل ہوتا ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل فیصلہ کرنے والی یہ حکومت نہیں ہے. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں جو اہم فیصلے ہیں وہ کس کی کانسنٹ سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کوئی واسطہ ادھر چل رہا ہو, ہمیں اس کا تو علم نہیں ہوتا نا, ہو نہیں سکتا علم عام آدمی کو. لیکن جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے, یہ ایک دوسرا پروسیس ہے, وہ ایک اور پروسیس ہے, یہ ایک اور پروسیس ہے. ڈائلاگ میں چلیے اچھی بات ہے کہ دوسرا سیشن ہوا, ماحول بھی ٹھیک تھا, لیکن ابھی اس سٹیج پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈائلاگ کدھر کو جائے گا. اچھا. کیونکہ ابھی تو کوئی کامنٹ ہی نہیں کیے. باقی جہاں تک چارٹر اور ڈیمانڈ کی آپ بات کرتے ہیں, ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس دونوں طرف سے ہیں. اچھا. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیمانڈ ان سے مانگ رہے ہیں تو حکومت بھی تو ڈیمانڈ دے نا کہ وہ پی ٹی آئی سے کیا چاہتی ہے. دیکھیں نا کہ وہ چاہتی ہے الیکشن قبول کر لو, وہ چاہتی ہے یہ نظام قبول کر لو, وہ چاہتی ہے کہ یہ آپ 5 سال تک الیکشن کا انتظار کرو, وہ چاہتی ہے کہ آپ احتجاج بند کرو ہر دوسرے مہینے. ایسے کوئی ڈیمانڈ حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آئی. نہیں, حکومت کے ساتھ دیکھیں نا, حکومت یہ ہے نا ایک ایڈوانٹیج استعمال کر رہی ہے نا. مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کو اپنی اپنی ڈیمانڈز پریزنٹ کریں, وہ اپنا ڈاکومنٹ تیار کر کے دیں, وہ اپنا دیں اور ایکسچینج کیا جائے, تب تو بات بنتی ہے. باقی رہا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ فیصلے کرتی ہے, یہ حکومت والے غلط فہمی کا شکار ہیں. اگر پاکستانی پالیٹکس کسی کو پتہ ہے نا, اسے پتہ ہے اس بات کا. اچھا, چارٹر آف ڈیمانڈ کا انتظار ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, چارٹر آف ڈیمانڈ کا لفظ اول تو غلط ہے. اچھا. کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ والوں نے بنایا, وہ جو ہمارے 2-3 بندے جو میڈیا میں بڑے آتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں, کچھ اور مطالبات آئیں گے. ابھی تو انہوں نے 2 یا 3 مطالبات کہے ہیں نا, لیکن مزید مطالبات بھی ان کے آئیں گے. وہ بتدریج دیں گے. وہ اس لیے بتدریج دیں گے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ریئیکشن کیا ہے, ایٹیچیوڈ کیا ہے گورنمنٹ کا ان کے بارے میں, اور کیا کوئی ایسا جیسچر یہ گورنمنٹ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. ملٹری نے تو ایک جیسچر دے دیا ہے اپوزیشن کو, جو کہ بڑی اچھی پازیٹیو بات ہے, جو ملٹری کا جیسچر کچھ لوگوں کے لیے آیا ہے, اور امید ہے کہ اور لوگوں کو سزائیں معاف کر کے اور لوگوں کو بھی یہ مل جانا چاہیے جیسچر. تو لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جیسچر کیا آتا ہے, کیونکہ ڈائلاگ میں جو ہے نا, جب تک سالڈ چیزیں ٹیبل پہ نہ ہوں کہ یہ 5 مطالبے ان کے ہیں, یہ 4 مطالبے یہ ہیں. یہاں حکومت چاہتی ہے کہ وہ مطالبے پیش کریں, وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ جی وہ تو کورٹ فیصلہ کریں گی, یہ کریں گی, وہ کریں گی. کورٹ تو بعد میں فیصلہ کرتی ہیں, اس سے پہلے کیسز کون فائل کرتا ہے؟ کوشش تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے نا. اور اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو کسی کے خلاف جھوٹے یا سچے کیس فائل کرنا بہت آسان, اس لیے کہ ایف آئی آر لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ اگر میں جاؤں اور ایف آئی آر کسی کے خلاف لکھواؤں, کتنا ہی میرے پاس ہو, تو بغیر واقفیت کے, بغیر انفلوئنس کے, بغیر سفارش کے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. حکومت جو ہے ایک بندے کے خلاف 6 شہروں میں ایف آئی آر درج کروا دیتی ہے. آپ کو ابھی بھی حکومت کی نیت میں شک دکھائی نہیں, میں شک کسی کا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت پری میچور ہے, زیادہ آپٹیمزم کے اظہار کا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اچھی بات ہے, دوسرا سیشن اچھا ہوا, اللہ کرے تیسرا بھی اچھا ہو, چوتھا بھی اچھا ہو, لیکن بی ریڈی فار اینی ایونٹ. کسی قسم کے امکانات کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. مطلب جلدی کوئی نہیں ہے انہیں. ہاں, کوئی جلدی کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ دیکھیے ڈائلاگ جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ فیزز میں ہو رہا ہے, اور سٹیجز ہیں اس کی, پارٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں, تو اس میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, وقت لگے گا, اور جلد بازی کرنے کی ضرورت بھی نہیں, اور بہت انیشیل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بھی پریڈکٹ کرنا ہے اس معاملے پہ. تو ڈاکٹر صاحب, معافی کا یہ عمل کتنا دراز ہو سکتا ہے, اور دوسروں کے لیے بھی امید کی کرن ہے اس میں؟ دیکھیے, یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے کہ ملٹری نے ان لوگوں کو معاف کر دیا, چھوڑ دیا,
چھوڑ دیا، اگرچہ یہ اپنی سزا کا کچھ حصہ پورا کر چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ فوج اسی قسم کا رویہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی اختیار کرے گی۔ میری ذاتی رائے میں جو ہے فوج نے جو ہے اپنا اس واقعے پہ غم اور غصہ دکھایا، پھر اس کے علاوہ فوج نے لیگل اور جوڈیشل پروسیس دکھایا، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ فراخ دلی کا ثبوت دے، اور ان تمام لوگوں کو میرے نزدیک معاف کر دینا چاہیے جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں سزاؤں میں۔ ہاں، ان کو ایک وارننگ ضرور دیں کہ اگر 9 مئی جیسے واقعے میں دوبارہ وہ انوالو ہوں گے تو پھر معافی کوئی نہیں ہوگی، لیکن اس سٹیج پہ اس معاملے کو ختم کرنا فوج کی طرف سے بڑا اچھا جیسچر ہوگا، جس کی وجہ سے جو عزت جو ہے اس میں اضافہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرونی سطح پر بھی ہوگا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوگا، کہ اب وہ ایک مگنانیمیٹی یا فراخ دلی کا ثبوت دے، کیونکہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو تنازع، تلخی اور تناؤ، یہ 3 چیزیں پاکستان کی پولیٹکس میں ہمیں پچھلے 2-3 سال سے نظر آ رہی ہیں، اور جب تک یہ چیزیں رہیں گی اس وقت تک پاکستان کے اندر کوئی بڑا اقتصادی آپ انقلابی اقتصادی کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ریلیف کے اس عمل کو آپ اس کی ٹائمنگ کو اہمیت دیں گے؟ کیونکہ ایک طرف دیکھیں اس کا ڈائیلاگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا، یہ ڈائیلاگ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ڈیفرنٹ پروسیس ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں 2 پروسیسز چل رہے ہیں، ایک ڈائیلاگ ہے، اس کی بھی ایک اپنا رول ہے، اور اچھی بات ہے اگر یہ ڈائیلاگ کامیاب ہوگا پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ کولیشن پارٹیز میں، تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس سے پاکستان کی پولیٹکس بہتر ہوگی اور فضا ہموار ہوگی معاملے کے لیے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ایک راستہ ہے جو مے 9 سے آگے نکلنے کا، جو فوج کو ایک جیسچر کے طور پہ دینا چاہیے، اور اس سے ہوگا یہ کہ جب تناؤ اس میں کم ہوتا ہے ملک کے اندر، تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے وہ اقتصادیات کا ہے، اور اس وقت اقتصادیات کو بہتر کرنا اور یہ دکھانا کہ پاکستان کے اندر سیاست اچھے خطوط پہ چلتی ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان 1 جنوری سے سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے، مختلف لوگ آپ سے، مختلف ممالک آپ سے لابنگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مسائل جو ہیں آپ کے سیکیورٹی کونسل میں آتے ہیں اور آپ پہ توجہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے جو پولیٹیشین کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ آج کے دور میں بین الاقوامی سطح پر کسی ملک کا وقار، کسی ملک کی حیثیت، کسی ملک کی ڈپلومیسی کا دار و مدار اس کی اندرونی صورتحال پہ ہوتا ہے، یعنی سیاست کس ماحول میں چل رہی ہے اور اقتصادیات کس ماحول میں چل رہی ہے۔ اس وقت ہماری اقتصادیات غیر ملکی امداد پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان ایک مشکل میکرو لیول پہ پاکستان مشکل سے نکلا ہے اقتصادیات میں، کیونکہ IMF نے دے دیا، ورلڈ بینک نے دے دیا، کچھ ممالک نے ہماری مدد کر دی، 3-4 ممالک ہم پہ مہربان ہیں، مدد کرتے ہیں ہماری، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی اکانومی آپ کے ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرے، باہر سے امپورٹ نہ کریں، آپ کی اکانومی آپ کی اپنی انڈسٹری سے ڈیولپ کرے، تب جا کے آپ کا وقار بڑھتا ہے۔ بیرونی محاذ پر ہمارے معاملات تب بہتر ہوں گے جب اندرونی محاذ پر ہمارے معاملات جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، لیکن